الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز حاضرین اور عزیز طلباء، اردولیہ کا ایک پروگرام دینی دعوت کے تعلق سے ایک طویل سلسلے کے بعد متوقف ہوا. اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس موضوع کے تعلق سے آپ حضرات کو کچھ دینی معلومات کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور دنیا میں انسان کا کوئی بھی عمل ہو وہ حرف آخر کہلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کا کوئی بھی عمل حرف آخر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے ہم اپنے طور پر اپنے کسی بھی عمل کو کتنا بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں مگر کوئی بھی دانا انسان انہیں حرف آخر قرار نہیں دے سکتا. اسی لیے دو تین باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی مقرر آ رہا وہ کہہ رہا السلام علیکم. سلام کی یہ کیفیت میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ سلام کرنے کا جو طریقہ شریعت نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کی انسان سے ملاقات ہو یا جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جب جائے تو سلام کرے. مجلس میں کھڑا ہو تو سلام کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو تو سلام کرے. ظاہر ہے کہ یہ بات نصوص شریعت کی روشنی میں کہیں ثابت نہیں ہے، اگرچہ کہ ہمارے درمیان یہ بات متداول اور معروف ہے. اس لیے اس بات پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر مقررین نے جماعتوں کے افکار اور ان کے طریقہ کار پر فرض کرتے ہوئے اس بات کا بھی شدت کے ساتھ اہتمام کیا ہے کہ وہ دین کے بدلے میں دنیا چاہتے ہیں، وہ دین کے نام پر دنیا کی دکان چمکانا چاہتے ہیں. یہ جو تبصرہ ہے یہ تبصرہ کسی انسان کی نیت اور اس کے ارادے میں جھانکنے کی ایک کوشش ہے اور ہم کو اس بات کا حق نہیں ہے. جو تصورات، افکار، نظریات، اعمال جو بھی پیش کیے جاتے ہیں ان پر نقد کرنے کا حق ہم کو حاصل ہے، شریعت یہ حق دیتی ہے. مگر کس کے دل میں ارادہ کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے، اس میں جھانکنے کی کوشش کرنا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر کی بات ہے. اس لیے اس کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عرض کا طریقہ آپ کا ہے اس میں سے تقریباً 75% باتیں میں نہیں سمجھ سکا. اکثر لوگوں نے بہت کوشش کیا سمجھنے کی، نہیں سمجھ سکا. اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ اپنی آواز کو اتنا زیادہ بلند کرتے ہیں کہ سننے والا آواز کے دباؤ میں دب کر رہ جاتا ہے، یا پھر اس قدر رفتار پکڑتے ہیں آپ کہ اس رفتار کا ساتھ دینا آپ کے سامنے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایک عوامی اجلاس میں جہاں عوام کو تبلیغ کرنی ہے وہاں آپ اگر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چل جائے، کچھ گنجائش ہو. مگر ایک علمی مجال میں جہاں آپ کے ہر لفظ پر آپ کی گرفت ہونی ہے، آپ کی ہر ادا پر آپ کو نمبر ملنا ہے، جہاں آپ کے ہر اسلوب اور انداز پر آپ کو جانچا جانا ہے، وہاں آپ اگر یہ طریقہ اپناتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کامیاب ہوں گے یا آپ پاس ہو سکیں گے ایسے امکان میں. اس لیے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات، یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دعوت کے نام پر جو غیر سلفی اور غیر منہجی طریقے دعوت مارکیٹ میں رائج ہے ان کا محفوظ دلاسا کیا جائے، جبکہ بیشتر لوگوں نے دعوت کے احکام، دعوت کی فضیلت اور دعوت کے طریقہ کار میں اپنا 6 سے 7 منٹ کا وقت صرف کیا. اور جب بات دوسرے موضوع کی آئی کہ شرعی دعوت کے مخالف جو دوسری دعوتیں ہیں اس کے لیے کسی نے 1.5 منٹ، کسی نے زیادہ سے زیادہ 2 منٹ متعین کیا. یہ طریقہ ظاہر ہے عرض کا بہتر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو موضوع دیا گیا تھا اہمیت دعوت
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ، اور پھر اس تناظر پر جو دوسری دعوتیں دنیا میں چل رہی ہیں ان دعوتوں کے بارے میں آپ کا تاثر یا آپ کی معلومات کیا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا اور تفصیل چاہیے تھی آپ سے تاکہ بات دوسروں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو، مگر پھر بھی آپ نے جن نقاط پر حروف رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے وہ کوششیں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس بات کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ البتہ میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں اور جماعت اسلامی والوں کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے؟ آخر کیوں ان سے ان کا اختلاف ہے جبکہ وہ بھی کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی کتاب و سنت ہی کی دعوت دیتے ہو؟ پھر بنیادی نقطۂ اختلاف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب بہت تفصیل طلب ہے، لیکن اساسی طور پر توحید سے الرجی یا توحید کا عدم اہتمام یا توحید کی اہمیت کو نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا سبب ہے دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف کا، اور پھر سنت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے تغافل ہونا اور مرد کی تشخیص میں جو نبوی طریقہ ہے اس طریقے سے دور ہونا، یہ سب مختلف اسباب ہیں۔ البتہ ایک اہم سبب یہ ہے کہ بعض شرعی اصطلاحات کے معنی اور مفہوم کو متعین کرنے میں جو انحراف ان کے یہاں پایا جاتا ہے وہ ایک بنیادی سبب ہے۔ مثال کے طور پر لفظ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ کسی عظیم ہستی کی بات کو ماننا، اس سے امید رکھتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے، یعنی اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف کھاتے ہوئے اس کی بات مانی جائے اور پھر اسی کے ساتھ ایک اضافی سے محبت کے ساتھ یہ عمل انجام دیا جائے تو یہ عبادت کہلائے گا۔ گویا کہ عبادت کی 4 اجزاء ہیں۔ بات مانی جائے، مانتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھی جائے، مانتے ہوئے اس کی گرفت کا خوف کھایا جائے، اور جس کی بات مانی جائے اس کی تعظیم اور اس کا اس سے محبت بھی کی جائے۔ اسی لیے اگر کسی کی بات آپ مان لیں، کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی بات کہے اور آپ تسلیم کر لیں تو یہ اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت سی اطاعتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن کیا ان باتوں کو مان لینا، ان لوگوں کی اطاعت کر لینا، یہ ان کی عبادت کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو تمدنی قوانین حکومتیں بناتی ہیں، راستہ چلتے ہوئے دائیں سے چلا جائے یا بائیں سے چلا جائے، یہ جو سگنل اور اشارے لگائے جاتے ہیں روڈوں پر ان کو لال بتی میں کراس کیا جائے یا نہ کراس کیا جائے، یہ ان حکام کی اطاعت تو ہے لیکن ان کی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے تمام دنیا کے حکام اور محکومین کو کافر قرار دینے کا جو عمل سید قطب اور اس بعد میں پھر اس کے بعد فلسطینی جیسے لوگوں نے انجام دیا ہے وہ اسی غلط فکر کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حاکموں نے یہ جو قانون اپنے طور پر متعین کیا، ظاہر ہے کہ راستہ چلا جائے تو دائیں سے چلا جائے، یہ اللہ کا قانون نہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیکن تمدنی آسانی کے لیے، انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو نظام حکام نے دیا ہے، اس حکام کے مطابق زندگی اس نظام کے مطابق عمل کر کے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں شمولیت، ظاہر ہے کہ ان کی اطاعت نہیں، یہ ان کی عبادت نہیں ہے، یہ ان کی اطاعت ضرور ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو آپ بنیادی طور پر یہ فرق محسوس کیجئے، اور اسی فرق کی بنیاد پر انہوں نے پورے سماج کی تکفیر کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ ایک زہریلا باب ہے۔ اس کے بالمقابل عمل کے دائرے کو اور عمل کی اہمیت کو جس طرح سے ارجاء کے نظریے میں سمیٹنے کی کوشش دوسروں نے کیا ہے، جسے آپ تبلیغی جماعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ایک خطرناک باب ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عمل کے دائرے کو ایک محدود دائرہ جس کا نام نماز ہے، اس میں سمیٹ کر عقائد اور ایمانیات کے بات کو
और इनके अलावा दूसरी गलत कारियों और फवाहिशों मुनकरात को जिस तरह से देश निकाला दिया गया है इस दावत के जरिया, इसका मतलब यह हुआ कि दीन की पूरी दावत को सिर्फ एक जुज़ में महदूद करके दूसरे इससे ज्यादा अहम चीजों पर तवज्जो न देने की जो तरबियत की जाती है, जो ढंग सिखाया जाता है, उसी का नतीजा यह है कि बहुत से बड़े बड़े गुनाहों को, जुआ, सूद, बदकारी, बेहयाई, समाज में बेपर्दगी और गैर जिम्मेदाराना हरकतों का जो फरोग और आपको नजर आता है उसका शुयूअ या उसकी उमूमियत, उसमें एक बुनियादी सबब इस नजरिए का उसका एक बुनियादी सबब ये नजरिया भी है कि सबसे ज्यादा अहम चीज नमाज है। नमाज पढ़ते रहिए आप, और उसके बाद उसके नतीजे में ये जो अमाल हैं, इन अमाल की वजह से आपकी नमाज और आपकी दीनदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोया कि इर्जाइयत और मुर्जिया का जो नेचुरल कहिए या गैर तबई अकीदा उनका है, उसी की रोशनी में इन तमाम अमाल को फरोग मिलता है और फिर नतीजे में तौहीद की जो तासीर इंसानी नफ्स पर होनी चाहिए वो मुरतब नहीं होती। बाज़ दफा हंसी आती है, मैं सुन रहा था एक दर्स अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का, वो कह रहे थे कि एक आदमी है मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है और लोगों से कह रहा है कि लोगों चलो नमाज पढ़ने, लोगों चलो नमाज पढ़ने, अजान हो गई है, जमात खड़ी होने वाली है। कोई आया कहा कि हजरत मैं नापाक हूँ, मस्जिद नहीं जाता, चलो कोई बात नहीं। कोई औरत कह रही कि मैं हायजा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, चलो नमाज पढ़ो। कोई आया कहा मुझे ये उधर, कहा कोई बात नहीं। कहा हजरत मैंने वजू नहीं कहा, कोई बात नहीं, चलो नमाज पढ़ो। अहम से है कि आप नमाज पढ़ने आओ। इसके पीछे जो तंत्र पिन्हा है, आप उसकी बारीकी पर गौर कीजिए कि अगर कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो नमाज की अदायगी के लिए, बावजू और बावजूद ना हो, उस नमाज का समरा उसे मिलेगा। एक औरत हालत हैज में नमाज अदा करने की पाबंद है, इसका मतलब ये हुआ कि दावत देने के लिए चाहे आप हुकूमत बनाने की कोशिश करो और चाहे आप नमाजी बनाने की कोशिश करो, दोनों सूरतों में अगर असास और बुनियाद मौजूद नहीं है तो इन आमाल का जो समरा आपकी सीरत और जिंदगी पर मुरत्तब होना चाहिए, क्या कभी वो मुरत्तब होगा? जाहिर है कि तौहीद नहीं है, आप जिंदगी भर इबादत करते रहिए तो क्या आप इस दायरे में नहीं आएंगे? वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। तौहीद के बाद ये अमल जब आया आपका तो वो बराबर साबित हुआ, लेकिन तौहीद के बगैर ही अमल जब आपका अंजाम पाया तो ऐसी सूरत में उस नमाज का क्या फायदा हुआ? हमारे लोग कहते हैं कम से कम लोगों को नमाजी तो बनाते हैं, कम से कम लोगों को नमाजी तो बनाते हैं, काफिर और हिंदू तो नहीं बनाते लोगों को। ये असल में तसव्वुर की कमी है, हमारे अपने लोगों का कसूर है, दीन की दावत और नबवी मनहज को ना समझने का ये खमियाजा है जो आज उम्मत को मुख्तलिफ शक्लों में भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल ये बात भी सुजून है और बहुत सी कड़ियां इसमें हैं जिनकी गुत्थियां सुलझाने की जरूरत है, लेकिन सरदस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्हिराफ है अकीदे तौहीद की दावत से, ये एक मुश्तरक बीमारी है जो तमाम लोगों के यहाँ पाई जाती है और एक मुश्तरक सबब है जो सब के यहाँ पाया जाता है, और वो है इख्तिलाफ का खौफ, और वो है भीड़ के छट जाने का डर। सब के यहाँ मुश्तरक है, तबलीगी जमात में भी, जमात इस्लामी में भी, और वो अवाव करने वाले ये जो मौजूदा डॉक्टर और टाई और पैंट वाले अपटूडेट हजरात हैं उनके यहाँ भी सबका यही मसला है कि भीड़ छटने ना पाए, भीड़ मुंतशिर ना होने पाए। हालांकि तौहीद की दावत की असासी है, सही बुखारी की रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करते हुए फरिश्तों ने कहा था वो मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, नबी का काम ही है लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करना। तो इसलिए तौहीद की दावत से अगर फिरका पैदा होता है तो ऐसी फिरका बंदी हमें मुबारक है। अगर तौहीद की दावत से इख्तिलाफ पैदा होता है तो इस इख्तिलाफ को सद मरतबा हाफिज। अगर तौहीद की दावत से किसी को नागवारी गुजरती है तो ऐसी नागवारी पर हमें कोई तशवीश नहीं है, लेकिन तौहीद के बगैर अगर पूरी दुनिया इकट्ठा होती है, तौहीद के बगैर अगर पूरी दुनिया का इस्तकबाल किया जाता है तो फिर आप समझ लें जो लोग ये कहते हैं सलामुन अला कुफ्रिन युवहिदु बैनना, सलामुन अला कुफ्रिन युवहिदु बैनना सुम्मा अहलन व सहलन बादहु बिजहन्नमा, ये
ایک مقولہ نہیں، ایک واقعہ بن کر آپ کی زندگی میں آئے گا، اور وہ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے بدترین دن ہوگا۔ اس لیے اس اتحاد کی اور اس اتفاق کی ضرورت نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک کبھی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہوگی۔ اس لیے جو اساسی چیز ہے وہ ہے توحید کی دعوت۔ اصل میں توحید کا مطلب نہ ہم سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا پاتے ہیں۔ توحید کی جو کن اور توحید کا جو سرچشمہ ہے، اس کی حقیقت تک جب آپ رسائی حاصل نہیں کرو گے تب تک توحید کا مفہوم سمجھنا اور سمجھانا دوسروں کے لیے ناممکن ہوگا۔ اور اسی لیے اکثر لوگ اس بات سے غفلت برتتے ہیں، ورنہ آپ 23 سالہ تاریخ میں دیکھیں، 23 سالہ نبی تاریخ میں دیکھیں، ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، انتہا ہوتی ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى سے۔ ان دونوں کے درمیان جو دعوتیں ہیں وہ تو بعد میں، لیکن یہ دونوں دعوتیں توحید ہی کا تو جز ہیں، توحید ہی کی تو اساس ہے یہ دونوں دعوتیں۔ اور آج لا الہ الا اللہ کے بارے میں بھی ہمارے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تبلیغیوں کے ہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ توحید کا موضوع ہے جن لوگوں کے پاس عربی میں، وہ یہاں نہیں۔ توحید کا مطلب تبلیغیوں کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ تمام متکلمین کا ترجمہ ہے، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، تمام لوگوں کا یہی ترجمہ ہے، اور یہی تبلیغیوں کا بھی ترجمہ ہے۔ اور اس کے اپوزٹ دوسرے تحریکیوں کا جو ماننا ہے وہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ یہ ترجمہ ان کے ترجمے کی بنسبت زیادہ اقرب ہے، کیونکہ حکومت یہ لازمی نتیجہ ہے اللہ کی الوہیت کا۔ تو ترجمہ تو خیر غلط ہے، مگر یہ لازمی معنی ہے الوہیت کا، کیونکہ جب اللہ کو معبود حقیقی مانا جائے گا تو ہر موڑ پر اس کی عبادت کی جائے گی، اور حکومت چلانے میں بھی اللہ کے قانون کا لحاظ کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ترجمہ ایک لازمی ترجمہ ہے، جبکہ لا رب الا اللہ یہ ایک غلط ترجمہ ہے۔ وہ معنی کسی بھی زمانے میں نہ تھا، حتیٰ کہ مشرکین جو قرآن کے اول مخاطب تھے وہ بھی اس معنی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند منتشر باتیں ہیں جن کو سمجھا جائے، جن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور جن کی رعایت کی جائے تو بات زیادہ واضح طور سے سامنے آتی ہے۔ اس بارے میں بات جستا باتیں پڑھنے کی میں آپ کو وصیت کروں گا کہ آپ دیکھیں عثمان عبدالسلام نوح کی کتاب الطریق الی الجماع الام، اور اسی طرح سے ایک دوسری کتاب انہیں کی ہے الحکم علی الافراد والجماعات، الحکم علی الافراد والجماعات۔ یہ دونوں کتابیں آپ دیکھیں گے تو دعوتی میدان میں جو باریکیاں لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی تہ تک اللہ رب العالمین آپ کو رہنمائی کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔ جزاك الله خيرا۔